السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز بشریٰ بی بی کے ایک پیغام سے کرنا چاہتا ہوں، پھر قوم کو میں بھی پیغام دینا چاہوں گا جو بشریٰ بی بی کے پیغام سے ہی ملتا جلتا ہے۔ یہ ذرا بشریٰ بی بی کا پیغام ملاحظہ کریں۔ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ کے امتیوں کو خان کو اور میرا سلام۔ خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے۔ جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچیں، کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، یہ پیغام جیسے بھی دیا گیا ہے لیکن یہ بڑا گہرا پیغام ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز نے تو 2.5 سالوں میں وہ قربانیاں دی ہیں باقی 25 کروڑ کے لیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، لیکن اب عوام کی اونرشپ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ حماد اظہر نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اب حماد اظہر ظاہر ہے پنجاب کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے، اور ان کے ٹویٹ کی ایک اہمیت ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹکٹ ہولڈرز اور تنظیمی عہدیدار گزشتہ روز اسلام آباد کے لیے نہیں نکل سکے، وہ آج شام اپنے کارکنان کے ساتھ پرامن طریقے سے نکلیں گے۔ ہماری منزل اسلام آباد ہے اور یہ فسطائیت ہمارا رستہ نہیں روک سکتی۔ آزادی ہمارا مقدر ہے۔ اب اس ویڈیو پیغام اور اس ٹویٹ کو آپ نے ملا کے سمجھنا ہے۔ خیبر پختونخوا سے لوگ نکلے ہیں، کچھ قافلے ساؤتھ پنجاب سے اور پنجاب کے دیگر علاقوں سے بھی نکلے ہیں، لیکن پنجاب بہت بڑا ہے۔ خیبر پختونخوا سے 3-3.5 گنا زیادہ آبادی ہے، ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے، قافلہ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ آج کا دن بڑا اہم ہے۔ پنجاب سے قافلوں کو نکلنا پڑے گا، عام عوام کو نکلنا پڑے گا۔ اگر عمران خان کی اہلیہ قافلوں کے ساتھ چل رہی ہیں اور وہ گھر میں چھپ کر نہیں بیٹھی ہوئی، کسی محفوظ مقام پر نہیں بیٹھی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی عوام کو بھی نکلنا چاہیے۔ عمران خان کی بہنیں بھی اچانک آپ کو قافلوں میں ملتی ہوئی نظر آئیں گی، تو اگر عمران خان کا خاندان چھپ کے ڈر کے نہیں بیٹھ رہا تو پھر عام عوام کو بھی محنت کرنی چاہیے۔ کیا اس خاندان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے لیے لڑے گا؟ کیا خان جو 72-73 سال کا ہو چکا ہے وہ بس لڑتا رہے گا اس قوم کے لیے اور باقی عوام نے ٹھنڈ پروگرام رکھنا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے لیے کہ قافلے آگے بڑھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ نہیں ہیں، آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے۔ خاص طور پر برہان انٹرچینج پر سر دکھائی دے رہے ہیں، جہاں سے جو ویڈیوز وہاں سے آئی ہیں وہاں پہ بہت بڑا قافلہ خیبر پختونخوا کا آیا ہے۔ اسی طرح باقی قافلے بلوچستان سے اور ادھر ادھر سے جو پنجاب کے پی کے سے کلوز ریجنز ہیں، وہ بھی قافلے جا کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، مرج ہو گئے ہیں۔ تو اچھی خاصی بڑی تعداد عوام کی آ رہی ہے۔ اب ایسے میں آپ کو 2 ٹویٹس بتانا چاہتا ہوں کمپنی کے ٹاؤٹ حسن ایوب کی۔ اس نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اس بار ریاست کا موڈ بدلا ہوا ہے، لال کرنے کی نیت کر رکھی ہے، یعنی اس بار بہت مار پڑے گی سب کو۔ لیکن آج اس کا بھی موڈ بدلا ہوا ہے عوام کی تعداد دیکھ کر، اور ابھی پنجاب کے قافلوں نے آنا ہے۔ جیسا حماد اظہر نے کہا کہ ابھی مزید لوگ نکلیں گے، ہمارے قافلے آگے مزید بڑھیں گے اور یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اب یہ مشورہ دے رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ تحریک انصاف کو اسلام آباد کے کسی نواحی علاقے میں دھرنے کی جگہ دے دے تاکہ تحریک انصاف دھرنے کا اپنا شوق پورا کرے۔ ویسے بھی سردی کی ٹھنڈی راتیں کھلے آسمان کے نیچے گزارنے کی چس ہی اپنی ہوگی۔ وہ جو کہتا تھا نا کہ مار پڑے گی، کوئی گھس نہیں سکے گا، وہ اب کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں دھرنے کی جگہ دے دیں۔ تو یہاں تک ان کی حالت ہو گئی ہے۔ اب ایسے میں عمران خان سے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ جب ایک طرف عمران خان فیصلہ کن مارچ کروا رہے ہیں، کیا یہ ملاقات کسی کی مرضی کے بغیر ہو سکتی تھی؟ اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے جو ہلکا سا ہنٹ دیا ہے وہ کیا دیا ہے یہ آپ سن لیں۔ ویسے بیرسٹر گوہر کی عموماً ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، میں سمجھ نہیں سکا، لیکن انہوں نے کیا کہا یہ ذرا سنیں۔ سر دیکھو، احتجاج کا کال، خان صاحب کا احتجاج کا کال ہے، وہ فائنل ہے، انہوں نے کال کیا ہے۔ سر کال اپ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی ایسی کال اپ والی بات ہی نہیں ہے۔ تو سر جو مذاکرات چل رہے ہیں اس پہ کوئی اپڈیٹ سر؟ وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو آپ جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ تو مذاکرات کا انکار نہیں کیا بیرسٹر گوہر نے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات اور پیغام رسانی ہو رہی ہے۔ حبیب اکرم کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری خبر ہے کہ نقد عمران خان کو، یعنی پہلی بات ہی بغیر کوئی شرط رکھے عمران خان کو یہ آفر کیا گیا ہے کہ آپ کو خیبر پختونخوا شفٹ کر دیتے ہیں، وہاں کی آپ جیل میں رہ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ کے ساتھ سختی ہو رہی ہے۔
مطلب یہی تھا کہ تم بنی گالا بھی نہیں جانا چاہتے, زمان پارک بھی نہیں جانا چاہتے, چلو وہاں چلے جاؤ, وہاں تو تمہاری اپنی حکومت ہے, وہاں پھر 5 سٹار ماحول میں رہ لینا جیسے زرداری جیلوں میں رہا ہے. نام جیل کا ہوتا تھا لیکن 5 سٹار ماحول میں زرداری رہ رہا تھا. پرائیویٹ ہاسپٹل کے پورے فلور بک ہوتے تھے یا بنگلوں میں رہ رہے ہوتے تھے, سب چل رہا ہوتا تھا, شراب کباب. تو عمران خان کو بھی ایسی آفر کی گئی ہے بقول حبیب اکرم کے کہ آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں. اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی خوف نہ ہو عوام کے آنے کا, اور یہ جو عالمی سطح پر پریشر بن رہا ہے, آپ زیادہ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ 10 ممالک میں, دنیا کے بڑے بڑے کیپٹلز میں عوام کی اتنی بڑی تعداد نکلی ہے. اگر آپ خالی اٹلی کا دیکھ لیں, پھر آپ لندن کو دیکھ لیں, گریس دیکھ لیں, جرمنی کو دیکھ لیں, سوئٹزرلینڈ, امریکہ دیکھ لیں, اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نواز شریف اگر جاتی عمرہ میں بھی جلسہ رکھے اتنے لوگ جمع نہیں ہوں گے جتنے عمران خان کے لیے بیرون ملک جمع ہو رہے ہیں. تو کیسا عظیم لیڈر ہے جس کو یہ کھونا چاہتی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ. کبھی کسی ایک لیڈر پہ اکراس دا بورڈ یہ قوم متفق ہوئی ہے؟ مجھے آپ بتائیں. ملک سے باہر بھی لوگ متفق, ملک کے اندر بھی لوگ متفق, مسلمان بھی متفق, غیر مسلم بھی متفق, مطلب اکراس دا بورڈ. فرقوں کی قید سے آزاد یہ مومنٹ ہے, اور فرقوں کی قید سے آزاد قیدی ہے جو قیدی نمبر 804 ہے, یہ قوم کا لیڈر ہے. اور اس نے کہا تھا تم لوگ جب اپنی جائیدادیں بنا رہے ہو لندن میں اور ملک کو لوٹ رہے ہو, میں پاکستانی قوم کو ایک قوم بنا رہا ہوں. وہ قوم بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے. اب صرف اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ہم نے کہ اس قوم کو تھوڑی سی مزاحمت کرنی ہے, ڈٹ جانا ہے اور اپنا حق چھیننا ہے. بس اب یہ رہ گیا, باقی سب کچھ حاصل کر لیا. عمران خان نے اس قوم کو مزاحمت سکھا دی ہے, عمران احمد خان نیازی نے. اب ایسے میں جب کہ صورتحال یہ ہو رہی ہے, بشرا بی بی نے ایک پیغام تو دیا بند گاڑی کے اندر سے, ایک پیغام انہوں نے گاڑی پر کھڑے ہو کر بھی دیا. اب لوگ بڑا اعتراض کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی سیاست میں انٹری, اس پر بھی میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. پہلے ذرا یہ پیغام سنیں کہ کیا پیغام انہوں نے دیا ہے. میرے بھائیوں, جب تک خان ہمارے پاس نہیں آ جائیں گے ہم نے اس مارچ کو ختم نہیں کرنا. میں اپنے آخری سانس تک وہاں کھڑی رہوں گی. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے, جو نہیں دے گا تب بھی میں کھڑی رہوں گی, کیونکہ یہ صرف میرے میے کی بات نہیں ہے, یہ اس ملک اور اس کی ملک کے لیڈر کی بات ہے. جی, بشرا بی بی نے اعلان کیا ہے کہ میں کھڑی رہوں گی, کسی نے میرا ساتھ نہ دیا, میں اکیلی بھی ہوئی تو میں کھڑی رہوں گی. ہم نے اس ملک کے لیڈر کو رہا کروا کے ساتھ لے جانا ہے. اب علی امین گنڈا پور یہاں نہیں ہیں جو چائے پینے چلے جائیں. ویسے کل ان کے ساتھ بڑی بری ہوئی, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عوام اتنے جذباتی ہو جائیں گے. وہ واش روم شاید یوز کرنا چاہتے تھے, لوگ انہیں جانے نہیں دے رہے تھے. مطلب یہ نوبت آ گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ علی امین گنڈا پور ویری لائکلی یہ پاسبل ہے کہ وہ عمران خان کے کہنے میں ہی 100% چل رہے ہوں. اس کے باوجود جس طریقے سے 4 اور 5 اکتوبر کو انہوں نے ہینڈل کیا یہ سب کچھ, عوام کا ان پر سے اعتبار ختم ہو گیا. اب انہیں واش روم نہیں یوز کرنے دے رہے. وہاں کے ورکر جو ان کے ساتھ تھے وہ گاڑی سے نکل کے کہہ رہے ہیں کہ ریسٹ ہاؤس تک جانا ہے, میں آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں جانا آپ نے. تو اب بشرا بی بی کے آنے سے یہ فرق پڑا ہے. اب آتے ہیں کہ بشرا بی بی پر بڑا اعتراض اٹھ رہا ہے, بڑے لوگوں کو ماروسی سیاست یاد آ رہی ہے. اس پر شہباز گل نے بڑا زبردست رسپانس دیا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے. شہباز گل نے کہا کہ اگر شہباز گل اپنی ذمہ داری پوری کرتا تو بشرا بی بی کو باہر نہ آنا پڑتا. شہباز گل نے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نہیں نبھائی, اس لیے بشرا بی بی کو میدان میں آنا پڑا ہے. یہ اشارہ ہے سب کی طرف. اگر پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو باہر ہیں, تمام ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز, جتنے بھی لوگ ہیں, اگر یہ 100% اپنی ذمہ داری نبھاتے تو بشرا بی بی کو میدان میں نہ آنا پڑتا, ضرورت ہی نہ پڑتی. جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو میں نے تب ایک بات کہی تھی جو لوگوں کو شاید اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ سب گرفتار ہو جائیں. یعنی اگر تمام پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت جو موجود ہے باہر یہ گرفتار نہیں ہوتی ساری, اور 26ویں آئینی ترمیم ہو جاتی ہے جبکہ یہ سارے باہر کھڑے ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ سب نہیں کیا جو ان کے اختیار میں تھا. اگر یہ وہ سب کرتے تو یہ سب جیلوں میں ڈالے جاتے. اس سے ایک امپیکٹ بنتا ہے کہ سب کو جیلوں میں ڈال کے ترمیم کی گئی ہے. پوری دنیا میں اس سے آوازیں اٹھنی تھیں, آلریڈی ان پر پریشر پڑا ہوا ہے دنیا کا. اب دنیا سے بڑا پریشر آ رہا ہے. اب ان کا یہی ہے کہ مغرب ممالک سے سپورٹ مانگیں.
عرب ممالک سے سپورٹ مانگیں کہ عمران خان تو تمہارے خلاف ہے، یہ دیکھو نا اس کی بیوی نے کیا بیان دے دیا تھا، حالانکہ وہ بیان جنرل باجوہ اور اس کے خاندان کے لیے تھا، ان سے کوئی مدد مل جائے تو مل جائے۔ مغربی ممالک کی مدد کم ہونے جا رہی ہے۔ یوکرین کی جنگ میں امریکہ یوکرین کو تنہا چھوڑ دے گا ٹرمپ کے حلف اٹھاتے ہی، بلکہ ٹرمپ کسی صورت پیوٹن سے نہیں بگاڑے گا، اور وہ بات چیت کی رستے کی طرف جائے گا۔ جب یوکرین کی جنگ ختم ہوگی تو یورپ کے ساتھ جو ہماری ہمدردی اور پیار بڑھا ہوا ہے یہ فوراً ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کی سینکشنز لگتی ہیں۔ GSP+ کا آپ کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کی جو تھوڑی سی مارکیٹ ہے یہ بھی بھارت اور بنگلہ دیش کیپچر کر لیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورت میں آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔